Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about formation of interim government 1946-1947. اس سے پہلے ہم نے کیبنٹ مشن پلان کو ڈسکس کیا تھا اور آج ہم اپنے نیو ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں فارمیشن آف انٹرم گورنمنٹ، عبوری حکومت کی تشکیل۔ انٹرم گورنمنٹ اصل میں ٹیمپرری گورنمنٹ کو کہا جاتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ چاہتی تھی کہ یہاں پر ہندوستان میں ایک عبوری حکومت کی تشکیل ہو۔ نو انڈرسٹینڈنگ واز میڈ بٹوین کانگریس اینڈ مسلم لیگ ریگارڈنگ کیبنٹ مشن پلان۔ کیبنٹ مشن پلان کے متعلق دونوں پارٹیوں یعنی کانگریس اور مسلم لیگ میں ابھی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی، مگر واسرائے لارڈ ویور کو بھی اس حقیقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ملک کی ان دونوں بڑی پارٹیوں کی مرضی کے خلاف کوئی بھی قدم یا کوئی بھی فیصلہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ سول وار مین خانہ جنگی۔ آفٹر کنسلٹنگ کیبنٹ مشن واسرائے اناؤنس آن 16 جون 1946۔ 16 جون 1946 کو واسرائے نے وزارتی مشن سے مشورہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ کانگریس ول ہیو 6 ریپرزنٹیٹیوز، کانگریس کے 6 نمائندے ہوں گے، مسلم لیگ کے 5 نمائندے ہوں گے، مائنورٹیز کے 3 نمائندے ہوں گے۔ نو پارٹی ول ہیو دا رائٹس ٹو کرٹیسائز دا نومینیٹڈ کینڈیڈیٹس، کسی پارٹی کو دوسری پارٹی کے نامزد کردہ امیدواروں پر اعتراض کا حق نہیں ہوگا۔ ایکول امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ول بی گیون ٹو بوتھ دا پارٹیز۔ اس کے علاوہ اس اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ دیٹ ایف اینی پارٹی ول ناٹ ہیو ٹو ایکسیپٹ the cabinet mission proposals will not be included in the interim government، کہ اگر کسی پارٹی کو وزارتی مشن کی تجاویز قبول نہیں ہوں گی تو اسے عبوری حکومت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں واسرائے دوسری پارٹی کو عبوری حکومت بنانے کی دعوت دے گا۔ On 25 جون 1946 مسلم لیگ کی جو ورکنگ کمیٹی انہوں نے انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کب؟ 25 جون 1946۔ کیوں کیا؟ بیکاز مسلم لیگ وانٹڈ ٹو، مسلم لیگ اصل میں تمام مسائل کا حل جو ہے وہ پرامن طریقے سے چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ گروپ بی اور گروپ سی میں مسلم صوبوں کی شمولیت کو پاکستان کی سمت ایک اہم پیش رفت گردانتی تھی۔ On the other side, Congress rejected the plan by showing her observation۔ دوسری طرف جو ہے کانگریس نے اس منصوبے پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے ریجیکٹ کر دیا، اسے رد کر دیا۔ According to the promise, interim government should have to be formed by representatives of Muslim League without the Congress۔ وعدے کے مطابق کانگریس کے بغیر عبوری حکومت مسلم لیگ کے نمائندوں پر تشکیل دینی چاہیے تھی، مگر واسرائے اور برطانوی حکومت نے اپنے مالی اور تجارتی مفادات کے لیے کانگریس کے بغیر ہندوستان کی حکومت تشکیل دینے سے بالکل قاصر تھے۔ قائد اعظم ریمائنڈ the Viceroy his terms and protested against his attitude, but Viceroy did not want to do anything without the cooperation of Congress۔ کانگریس کے کوپریشن کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ Therefore, Lord Wavell gave Nehru the invitation for the establishment of interim government۔ نہرو کو جو ہے انٹرم گورنمنٹ کے لیے انوائٹ کیا۔ During this time efforts were continued to include the Muslim League، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ کو بھی انٹرم گورنمنٹ میں شامل کر لیا جائے۔ Because during protest of Muslim League, hundreds of lives had been destroyed due to communal riots in Calcutta, Congress wanted to keep away the Muslims from the government by giving representation to non-leaguer Muslims۔ کانگریس عبوری حکومت میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے غیر مسلم لیگی نمائندے لے کر مسلم لیگ کو حکومت سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن اسی طرح مسلم لیگ نے بھی یہ محسوس کیا کہ وہ حکومت کے اندر رہ کر مؤثر طریقے سے اس کڑے وقت میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ Therefore, مسلم لیگ nominated her 5 representatives، ان میں سے لیاقت علی خان جو کہ وزیر خزانہ تھے، آئی چندریگر، سردار عبدالرب نشتر، غضنفر علی خان اور جوگندر ناتھ منڈل۔ جوگندر ناتھ منڈل جو ہے وہ اچوت برادری سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک نمائندہ اس لیے بھی انہوں نے غیر مسلموں سے لیا تاکہ ان کی وہ بات سچ ثابت ہو کہ یہ لوگ جو ہے غیر مسلموں کے حقوق کا بھی بہت خیال رکھتی ہے۔ مسٹیک آف کانگریس، کانگریس سے کیا غلطی ہوئی؟ کانگریس felt that they have done a mistake by giving finance ministry to مسلم لیگ، مطلب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے مالیات کا شعبہ مسلم لیگ کو دے کر غلطی کی ہے، کیونکہ کانگریس کے تمام وزراء جو ہے وہ وزارت خزانہ کے رحم و کرم پر تھے۔ ایم آف بجٹ، بجٹ کا مقصد کیا تھا؟ کریڈٹ آف دا لاسٹ بجٹ آف یونائٹڈ انڈیا آلسو گوز ٹو لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان کو جو ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے، کیوں؟ ہی میڈ سچ اے بجٹ ان وچ پریزنگ اسٹیپس ور ٹیکن ٹو اینڈ پورٹی۔
اصل میں اس نے ایسا بجٹ پیش کیا یا ایسا بجٹ بنایا جس میں غربت کے خاتمے کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکسز ور امپوز آن انڈسٹریلسٹ ٹو میٹ دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، حکومتی اخراجات کے علاوہ کارخانہ داروں پر ٹیکس عائد کیا گیا، اور این انکوائری کمیشن واز آلسو میڈ ٹو چیک دا ٹیکس ایویژن اصل میں چوری کو کہتے ہیں، کہ ساتھ ہی ٹیکس چوری کا محاسبہ کرنے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن بھی قائم کیا گیا۔ سیکنڈ ٹاپک ہمارے پاس ہے 3 جون پلان 1947۔ 3 جون پلان 1947، 3 جون کا منصوبہ 1947۔ اس کو 3 جون کا منصوبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے دا برٹش پرائم منسٹر لارڈ ایٹلی، اس نے اعلان کیا کب؟ 20 فروری 1947۔ اعلان میں کیا کہا کہ ہم جون 1948 سے پہلے ہندوستان چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ٹرانسفر آف پاور، برٹش ول لیو انڈیا، لارڈ ویول ریپلیس بائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے مقرر کیا گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے ہندوستان آیا، یہاں کے مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈر سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد جو ہے وہ ناکام ہوا، اینڈ ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو کیپ انڈیا یونائٹڈ ان وچ ہی فیلڈ۔ تو اس کے بعد اس کو لگا کہ سو دیئر واز نو ادر وے ایکسیپٹ پارٹیشن آف انڈیا، پارٹیشن آف انڈیا کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ فار دس پرپز ہی میڈ اے پلان آفٹر کنسلٹیشن ود دا لیڈرز آف آل پارٹیز اینڈ سینٹ ٹو دا برٹش کراؤن فار اپروول۔ برٹش کراؤن بھیجا گیا کس چیز کے لیے؟ اپروول کے لیے، منظوری کے لیے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہاں پہ چلا گیا اس منصوبے کی منظوری کے لیے، اور جب وہ واپس پہنچا ہندوستان تو کب پہنچا؟ 3 جون کو پہنچا۔ 3 جون 1947 کو ہندوستان دوبارہ پہنچا، تو اس لیے اس کو 3 جون یا 3 جون کا پلان، 3 جون کا منصوبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مین پوائنٹس اس کے کیا کہتے ہیں؟ سیپریٹ سیشن ول بی ہیلڈ آف مسلم اینڈ نان مسلم ممبرس آف دا اسمبلیز آف پنجاب اینڈ بنگال ان دیز سیشنز آف اف اینی گروپ واز ان فیور آف ڈویژن، کہ اگر ان میں سے کسی ایک گروپ نے بھی کہا کہ ہم ڈیوائڈ ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس پروونس کو جو ہے وہ 2 حصوں پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ کمیشن فار باؤنڈریز ان کیس آف پارٹیشن، اگر پارٹیشن ہو گئی پنجاب اور بنگال کی تو اس کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن مقرر کیا جائے گا کہ وہ ان کے لیے باؤنڈری ڈرا کرے۔ اسپیشل سیشن سندھ پروونشل اسمبلی وڈ ڈیسائڈ ان اے اسپیشل سیشن ٹو جوائن انڈیا اور پاکستان فیوچر آف کے پی کے جو عوام ہے وہ ریفرینڈم کے ذریعے جو ہے وہ فیصلہ کریے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ ڈیسیژن آف بلوچستان ول بی میڈ بائی شاہی جرگہ، جو کہ ابھی وہاں پہ وہ سسٹم چل رہا ہے شاہی جرگے کا، تو وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ اینڈ ممبرس آف میونسپل کمیٹی کوئٹہ، اور میونسپل کمیٹی کوئٹہ جو ہے وہ بھی فیصلہ کرے گی کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ڈیسیژن آف بنگال پروونس ول ڈیسائڈ تھرو ریفرینڈم ٹو جوائن پاکستان اور انڈیا۔ ایکسیپٹنس آف بوتھ پارٹیز، دونوں پارٹیوں نے کس طرح ایکسیپٹ کیا ہے؟ اے میٹنگ آف مسلم لیگ واز ہیلڈ آن 10 جون 1947 ان دلی، کہاں پہ؟ دلی میں، اینڈ ایکسیپٹ دا 3 جون پلان۔ انڈین نیشنل کانگریس کمیٹی سیشن واز ہیلڈ آن 14 جون 1947 ان دس سیشن دی 3 جون پلان واز ایکسیپٹڈ انہیپیلی اس لیے کہ وہ لوگ اس چیز سے خوش نہیں تھے، اور انہوں نے اس لیے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ بعد میں مسلم لیگ یا مسلمان جو ہے ہمیں خود کہیں گے کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے اور ہم آپ کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتے ہیں۔